بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا درس ہے المقدمات للبیت الفقہی کی کتاب سے، وہ ایک سوال کا جواب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اور کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اختلافات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی اختلافات علماء کے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور بس کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ چلیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات تو بالعموم ویسے بظاہر تو صحیح ہے کہ کتاب و سنت ہی اصل دین ہے، لیکن کیا ہم جب مسائل کی طرف جاتے ہیں، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، کیا ان میں علماء کے اختلافات کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کریں گے جو شیخ نے اس کتاب میں دیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ لو ان قائلا قال، اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے لماذا لا نریح انفسنا ونلغي الخلافہ، کیوں ہم جو ہے اپنے آپ کو آرام دیں، پریشانی سے بچیں اور اختلاف کو ایک طرف رکھ دیں، فلا نخوض فیہ مطلقا، ہمیں اس میں پڑھنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو شیخ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نقول ان للنظر فی الخلاف فوائد جمہ، کہ اختلافات کو پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، خاص طور پہ طالب علم کے لیے، جو دین سمجھنا چاہتا ہے، جو فقہ کو سمجھنا چاہتا ہے، فقیہ اور مفتی کے لیے وہ شیخ فرماتے ہیں کہ اختلاف کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان تتحرر عنده مواطن الاجماع من مواطن الخلاف، کہ ہم پہلے گزشتہ بات میں ذکر کر آئے ہیں کہ اجماعی مسائل میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب انسان اختلافات کو پڑھے گا نہیں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اجماع کا ہے، اس پر امت متفق ہے، اور یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو جب آپ اختلاف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اتفاقی مسائل کون سے ہیں اور اختلافی مسائل کون سے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حتی لا یفتی بخلاف الاجماع، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اختلافات پڑھیں نا اور اس مسئلے میں علماء کا اجماع ہو چکا ہو اور آپ فتویٰ دے رہے ہوں اجماع کے خلاف، جو کہ حرام اور جائز نہیں، حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ وحتی لا یحدث قولا لم یقل به احد فی مسائل تقدمت وقال فیہا اہل العلم قولہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اختلافات پر نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ بندہ کوئی ایسا شاذ قول اور شاذ رائے نہ لے کر آ جائے کہ اس سے پہلے اس نے کسی نے کوئی رائے اس مسئلے میں اس طرح کی دی ہی نہیں ہے، تو اپنی ایک منفرد رائے لے کر آ جائے اور قرون اولیٰ کے تمام علماء کی آراء کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دے۔ تو یہ اس خطرے سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی اختلاف پڑھنا ضروری ہے، تاکہ جب انسان دیکھے کہ بڑے جو اساتین علم تھے، علم کے بڑے بڑے پہاڑ تھے، انہوں نے اس مسئلے میں ایک موقف اختیار کیا ہے، اور ایک نے نہیں سینکڑوں علماء نے اس مسئلے میں ان کا وہی موقف ہے، بعد میں کوئی آتا ہے 1300 سال 1400 سال بعد اور اپنی ایک شاذ رائے دے کر جو ہے ان کی سارے جو ہے جہود پر جو ہے پانی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اختلافات کا مطالعہ کرے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان النظر فی الخلاف یقوی نظر المفتی والفقیہ، اختلاف کو پڑھنے سے ایک فقیہ اور مفتی کا مطالعہ بھی وسیع ہوتا ہے، لأنہ اذا قرأ کلام اہل العلم، کیونکہ جب اہل علم کی وہ باتیں پڑھے گا اور ان کے ادلہ پڑھے گا، پھر اعتراضات کے جوابات پڑھے گا، یعنی کہ ایک لحاظ سے ان کے اقوال میں ادلہ شامل ہوتی ہیں، پھر جو مخالف کے دلائل ہیں اس کے انہوں نے جواب دیے ہوتے ہیں، تو اس سے جب وہ دونوں فریقین کی جو وہ دلائل ہیں ان کو پڑھے گا، پھر ایک دوسرے کی طرف جو جوابات دیے گئے ہیں وہ پڑھے گا، تو اس کو مسئلے کو ترجیح دینے میں آسانی ہوگی۔ اب مسئلہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ موقف صحیح ہے یا یہ موقف صحیح ہے،
تو اب آپ جب دونوں علماء کی آراء پڑھیں گے، ان کے دلائل پڑھیں گے، پھر دونوں طرف سے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ ایک طالب علم کو، ایک مفتی کو، ایک عالم کو آسانی ہوگی راجح قول اختیار کرنے میں، کیونکہ تقریباً آدھا کام تو ان کا اہل علم نے پہلے کر دیا ہے کہ دلائل بھی ذکر کر دیے ہیں، جو دلائل پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ تو اب اس میں ترجیح دینے کے لیے ایک طالب علم کے لیے اور ایک عالم کے لیے اور ایک مفتی کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ مضبوط قول کو اختیار کرنے کے لیے، رائے کو ترجیح دینے کے لیے بھی اقوال اور اختلاف پڑھنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے اور پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ طلباء کے لیے اور علماء کے لیے۔ اس حوالے سے اختلاف کو پڑھنے کی اہمیت پر جو کچھ علماء کے اقوال ہیں، شیخ نے وہ بھی نقل کیے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اختلاف کو، فقہاء کے، علماء کے آپس کے جو اختلافات ہیں مسائل میں، ان کو پڑھنا ایک طالب علم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ قتادہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، من لم یعرف الاختلاف لم یشم انفہ الفقہ، جو شخص اختلاف علماء نہیں جانتا تو سمجھیں کہ اس نے فقہ کی خوشبو بھی نہیں پائی ہے۔ پھر ہشام بن عبید الرازی کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں من لم یعرف اختلاف الفقہاء فلیس بفقیہ، جو شخص اختلاف فقہاء نہیں جانتا وہ فقیہ نہیں ہے۔ پھر یحییٰ بن سلام القیروانی کا قول ذکر کیا، فرماتے لا ينبغی لمن لم یعرف الاختلاف ان یفتی، کہ روائی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ جس شخص کو اختلاف علماء کا پتہ نہیں ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جائے، یعنی کہ وہ فتوے کا اہل ہی نہیں ہے جب تک اس کو اہل علم کے اختلافات اور ان کے دلائل اور ان کے جوابات اعتراضات کے اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ فتویٰ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یکون لأحد ان یقیس حتی یکون عالما بما مضى قبلہ من السنن واقاویل السلف واجماع الناس واختلافهم، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ وہ قیاس کرنے بیٹھ جائے، اجتہاد کرنے بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اس کو پہلے جو بھی سنتیں ہیں، یعنی سنن ہیں، آثار ہیں، دلائل ہیں، اس کا اس کو پتہ نہ ہو، و اقاویل السلف، اور سلف کے اقوال کا اس کو پتہ نہ ہو، و اجماع الناس، اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ لوگوں کا کس مسئلے میں اجماع ہے، اور وہ اختلافہم، اور کس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، یعنی سنن کا پتہ نہیں ہے، اقاویل سلف کا، سلف کی آراء کا پتہ نہیں ہے، اور لوگوں کے اجماع کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے اختلاف کا پتہ نہیں ہے، تو وہ شخص اجتہاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ وَلِسَانَ العرب، اور جس کو عربی زبان کا پتہ نہیں ہے وہ بھی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اس طرح امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما باختلاف العلماء، کہ سب سے زیادہ جو جری لوگ ہوتے ہیں فتویٰ دینے پر، کہ فتویٰ جو ہے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اقلهم علما باختلاف العلماء، جن کو اختلاف علماء کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں امسک الناس عن الفتیا، اور فتویٰ دینے میں سب سے محتاط وہ لوگ ہوتے ہیں اعلمهم باختلاف العلماء، جو علماء کے اختلاف کو جانتے ہیں، جو ان کو پتہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں ان کی دلائل پتہ ہیں، ان کے جوابات پتہ ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ فتویٰ دینے میں بہت ہی احتیاط کرتے ہیں۔ اس طرح عطا بن ابی مسلم کا قول نقل کیا شیخ نے کہ وہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد ان یفتی الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، کہ کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو فتویٰ دے حتیٰ یکون عالما باختلاف الناس، حتیٰ کہ اس کو لوگوں کے اختلاف کا، یعنی کہ علماء کے اختلاف کا پتہ جب تک نہیں ہے تب تک وہ فتویٰ نہ دے۔ فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو اوثق مما في يديه، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جو اس سے پہلے جو زیادہ موثوق علم تھا دوسرے اہل علم کے پاس، اس کو سمجھے کہ اس نے رد کر دیا تو اپنی کوئی رائے لے کر آ جائے گا۔ تو لہٰذا ان اقوال کی روشنی میں ایک طالب علم کے لیے جو فقہ سیکھنا چاہتا ہے اور فقیہ بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، وہ اختلاف علماء کو پڑھے، ان کے دلائل کو پڑھے، تاکہ
اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنا، فتویٰ دینے میں جو ہے وہ جلد بازی سے بچنا، اور دیگر جو ایک علم میں تبحر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کو بھی سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں شر سے محفوظ فرمائے اور خیر کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد چند اور بھی اہم مسائل ہیں جو مدخل الی علم الفقہ میں شیخ نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے کلاسوں میں اس کا تذکرہ کریں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔